سب کچھ دینے والے اللہ کے ذات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہم بری سرکار علیہ رحمہ کی بارگاہ اقدس میں کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، صحیح، اللہ کے نیک بندے ہیں، انہیں عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، ان کو اللہ کا قرب ملا ہے۔ صحیح، وہ حدیث قدسی کیا ہے کہ نوافل کے ذریعے میرا بندہ قرب حاصل کرتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، بالکل، یعنی پاؤں بن جاتا ہوں، جی جی، تو قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ والے ہیں ان کو قرب مل جاتا ہے۔ حقیقت میں اس کا توڑ تو اللہ والے ہی جانتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو بندہ ڈھول بجائے، جو بندہ اپنے اشتہار اخبارات میں دے، ٹیلی ویژن پہ اشتہارات چلے، آؤ میں اس کا توڑ کرتا ہوں۔ اولیاء اور صوفیاء نے ایک کام نہیں کیا۔ ایسے وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ والے تھے وہ چھپتے تھے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، رزاق کا مطلب یہ ہے رزق دینے والا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بجائے کبھی ایسے عاملوں کے اور یہ جو جادوگر ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جی ہمارا رزق کی بندش جو ہے وہ ختم کر دیں، وہ بھی کہتے ہیں بند ہوا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ ان کے پاس جانا چاہیے ایسے کاموں کے لیے؟ دیکھیں میں عرض کروں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جادو کس پہ ہے، جی پہلے یہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ ہم پہ جادو ہے۔ جی، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو نظر ہوتی ہے، صحیح، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا نفسیاتی طور پر دماغی مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے صحت کے کوئی اور معاملات ہیں، ہاں، اب ان کے جسم میں درد ہے، بجائے ٹیسٹ کرانے کے، چیک اپ کرانے کے، ڈاکٹر سے علاج کرانے کے، ہاں، تو وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم پہ جادو ہے۔ صحیح، تو ایک تو مسئلہ یہ ہے، ٹھیک، اور دوسرا نمبر پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ تعلق بندوں کا بہت کمزور ہو چکا ہے۔ صحیح، ہم نام کے مسلمان ہیں، جی، اللہ تعالیٰ کو ہم صحیح مانیں، جس طرح 100% ماننا چاہیے اس طرح 50% کا 20% نہیں مانتے۔ بالکل ٹھیک، بس وہ واصف علی واصف نے غالباً کسی نے پوچھا کہ مومن اور مسلمان کا کیا فرق ہے، انہوں نے کہا کہ مسلمان وہ جو اللہ کو مانے، مومن وہ جو اللہ کی مانے۔ صحیح، اب ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتنی مانتے ہیں؟ نبی پاک کو مانتے ہیں، نبی پاک کی کتنی مانتے ہیں؟ صحیح، یہ تو ہم سب سامنے ہیں، جی، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، بالکل ٹھیک، کتنے لوگ ہیں جو عمل کر رہے ہیں۔ ہاں، اب رہا یہ آپ کا سوال، سر، دیکھیں بات یہ ہے کہ جن لوگوں پر جادو ہو جائے بالفرض، جی، اب وہ تکلیف میں مبتلا ہیں، جی، ان نے جانا ہے توڑ کے لیے، صحیح، لیکن بات یہ ہے کہ رزاق تو اللہ کی ذات ہے، جی جی، لیکن وہ جو ان کے پاس جاتے ہیں ان کو رزاق سمجھ کر ان کے پاس نہیں جاتے، صحیح، جو صحیح معنی توڑ کے لے جاتے ہیں وہ ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کے جاتے ہیں، صحیح، بالکل ٹھیک، کیونکہ وسیلے کے بغیر تو کائنات نہیں چل سکتی۔ بالکل ٹھیک، بالکل پوری کائنات میں دیکھیں کہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، جی جی جی، ایک وسیلے کا وہ ہے، بالکل صحیح، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ قرآن حدیث کے ذریعے اس کے توڑ کریں گے۔ بالکل ٹھیک، اب یہ اور بات ہے کہ توڑ کرنے والے کتنے ہیں، ہاں، آگے فراڈیوں کی دکانیں لگی ہوئی ہاں، ہیں، دکانیں لگی ہوئی ہیں، دیکھیں مارکیٹ میں آپ جائیں جہاں پہ 1 نمبر چیز ملتی ہے وہاں 2 نمبر دو ملتی نمبر ہے، بھی ملتی ہے، اسی بالکل طرح پیری فقیری کے نام پر آپ دیکھیں جہاں 1 نمبر لوگ ہیں وہاں 2 نمبر لکھیں، بالکل بے شمار اس ہے، لیے تو آپ دیکھیں کہ جو کرنسی آپ دیکھ رہے ہیں جی، کہ جہاں 5000 کا نوٹ آپ کو اصلی ملتا ہے وہاں نقلی بھی مارکیٹ میں موجود ہے، بالکل ہے، ایسے ہی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو یہ نقلی لوگ ہیں ان کا خاتمہ کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک، نہ کہ اصلی کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ ہاں، بالکل صحیح، اصلی لوگ ہونے چاہیے جو اس چیز کا جادو کا توڑ کریں، ٹھیک، جو لوگوں کا بھلا کریں، قرآن حدیث کے ذریعے جادو کا توڑ کریں۔ بالکل صحیح، اب جب ہم کیا کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ اوورآل یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ سارے غلط ہیں، بالکل صحیح، سارے غلط نہیں ہیں۔ اگر 50 دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اگر 2-4 دکاندار غلط چیز بیچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری مارکیٹ ہی آپ بند کر دیں، بالکل صحیح، آپ ان 2 دکانداروں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اسی میں یہی مثال دوں گا کہ یہاں پر بھی اگر کوئی بندہ غلط دکان کھول کر بیٹھا ہے جو اہل نہیں ہے، جس کے پاس قابلیت نہیں ہے، بالکل صحیح، قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، ہاں، اور وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں جادو کا توڑ کرتا ہوں، صحیح، اور بندے اس کے پاس جاتے ہیں بطور وسیلے کے، جی جی، تو ہم جو مثال کے طور پر اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، ہاں، مزارات پہ ہم حاضری دیتی ہیں، جی، تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ خالق اللہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اولاد دیتا ہے، عزت دیتا ہے، سب کچھ دینے والے اللہ کے ذات ہے۔ بالکل ٹھیک، ہم بری سرکار علیہ رحمہ کی بارگاہ اقدس میں کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، صحیح، اللہ کے نیک بندے ہیں، انہیں عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، ان کو اللہ کا قرب ملا ہے۔ صحیح، وہ حدیث قدسی کیا ہے کہ نوافل کے ذریعے میرا بندہ قرب حاصل کرتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، بالکل، یعنی پاؤں بن جاتا ہوں، جی جی، تو قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ والے ہیں ان کو قرب مل جاتا ہے، حقیقت میں اس کا توڑ تو اللہ والے ہی جانتے ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو بندہ
ڈھول بجائے، جو بندہ اپنے اشتہار اخبارات میں دے، ٹیلی ویژن پہ اشتہارات چلے، آؤ میں اس کا توڑ کرتا ہوں. اولیاء اور صوفیاء نے ایک کام نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ والے تھے وہ چھپتے تھے، اور آج یہ بات یاد رکھے کبھی اللہ والے چھپتے نہیں ہیں. درست ہے. چھپنے سے مراد اخبارات میں اشتہار چھپوانا، اپنی مشہوری کرنا. اب یہ جو جہل عامل لوگ ہیں، فراڈی 2 نمبر، یہ اخبارات کے اشتہارات سے بھرے پڑے ہیں. یوٹیوب پہ آپ دیکھیں سارے معاملات. جو اصل لوگ ہیں کبھی بھی وہ کسی کو یہ نہیں کہتے او میں تمہارا حل کرتا ہوں. دنیا ان کے پاس خود جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ایسا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے کہ بھئی جاؤ فلاں جگہ پہ آپ کے اس مسئلے کا حل ہوگا. شاہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے.